کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ انصاف، بالکل انصاف جو ہے ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ بڑا اہم کیس تھا اور چیف جسٹس صاحب نے بڑے ہی بہترین انداز میں جو ہے ان تمام تر معاملات کو دیکھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کپتان جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں، کپتان ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ کپتان کو توڑنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے مطابق ہر حربہ استعمال کر لیا گیا ہے، لیکن امید پھر بھی ہے، انہی عدالتوں سے امید ہے کہ ان کو انصاف ملے گا، انصاف ہوگا۔ صاف شفاف انتخابات کے لیے ہر صورت ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے بڑی خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہ وہ بہت پریشان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا محمد شاہد چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بڑی سیاسی خبریں آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی خبر تو آج سپریم کورٹ میں ہے، جہاں پر اہم کیسز کی سماعت ہوئی۔ بہت ہی اہم ریمارکس جو ہیں وہ آج سامنے آئے ہیں۔ جو جبری گمشدگیاں کا معاملہ تھا، جو سیاسی رہنماؤں کے حوالے سے معاملہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو صحافیوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، اس کے اوپر بھی ہم اہم بات جو ہے وہ آج کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تاحیات نااہلی کے حوالے سے جو کیس کی سماعت ہے وہ 4 جنوری تک ملتوی ہو گئی ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ شارٹ لسٹ اب بھی ان کو پوری امید ہے کہ بہت سے رہنما ایسے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، جو کہ ہر حلقے سے اب بھی الیکشن کے اندر موجود ہیں۔ کون کون موجود ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلے کا نشان کیا خطرے میں ہے، کیا واقعی بلے کا نشان لیا جائے گا۔ آج جو سماعت تھی پشاور ہائی کورٹ کے اندر، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کا بڑا امتحان شروع ہو چکا ہے، لیکن پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ بھی ڈٹ کر کھڑی ہے۔ کپتان ڈٹ گیا ہے، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ کپتان ہر صورت جو ہے وہ صاف شفاف انتخابات چاہتا ہے اور انتخابات لڑنا چاہتا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پی ڈی ایم، ایسا لگ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے مطابق کہ پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے، پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے۔ یہ بھی کیا سٹوری ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ نون لیگ کا بڑا اہم اجلاس میاں نواز شریف کی زیر صدارت، جہاں پر شارٹ لسٹیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی شارٹ لسٹنگ کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے آج کے ویلاگ کے اندر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑا کیس تھا، جس حوالے سے شعیب شہین صاحب نے جو اعتزاز احسن صاحب کی درخواست تھی، اس حوالے سے جو ہیں وہ دلائل دیے۔ چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس سے وہ بھی آپ نے دیکھے، بہت اہم ریمارکس جو ہیں ان کی طرف سے دیے گئے۔ شعیب شہین کی طرف سے تمام تر معاملے کے اوپر جو ہے وہ بات کی گئی، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ سیاسی انداز میں نہیں بلکہ آئینی اور قانونی انداز میں ہم کیس کو جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ شعیب شہین صاحب کی طرف سے عمران ریاض کا ذکر بھی آیا، جبکہ چیف جسٹس کی طرف سے مطیع اللہ جان، اسد طور کا ذکر آیا کہ ان کے نام آپ نے شامل نہیں کیے، اگر یہ بھی شامل کر لیتے تو کچھ ایسا لگا لوگوں کو، دیکھنے والوں کو، سوچنے والوں کو۔ فیصلہ تو آپ سب نے کرنا ہے، کیونکہ آج لائیو تھی ساری چیزیں، اور بہت سی چیزیں بہت سے لوگوں کی سمجھ میں آ بھی گئی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ انصاف، بالکل انصاف جو ہے ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ بڑا اہم کیس تھا اور چیف جسٹس صاحب نے بڑے ہی بہترین انداز میں جو ہے ان تمام تر معاملات کو دیکھا، اور شعیب شہین صاحب نے بھی بڑے زبردست طریقے سے جو ہے وہ دلائل دیے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم لوگ جو ہیں اس طرح سے کمنٹس جو ہیں وہ نہیں کر سکتے، لیکن بڑی اہم سماعت تھی جو آپ نے دیکھی کہ اس حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ سامنے آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ تاحیات نااہلی کے معاملے پر جو سماعت ہے وہ بھی جاری رہی، اس کے اندر بھی اب فیصلہ ہونا ہے۔ 4 جنوری تک سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کپتان جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں، کپتان ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق کپتان کو توڑنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے مطابق ہر حربہ استعمال کر لیا گیا ہے، ہر چیز کپتان کے حوالے کر کے دیکھ لی گئی ہے، لیکن کپتان کا جو حوصلہ ہے، کپتان کی جو اعصاب ہیں وہ ابھی تک نہیں ٹوٹے ہیں۔ کپتان اب بھی جو ہدایات جاری کی ہیں ملاقات کے اندر اپنے وکلا کو، اپنی کور کمیٹی کو، بانی چیئرمین عمران خان کی طرف سے یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اعصاب کو مضبوط کریں اور مضبوطی کے ساتھ اپنے
اپنے پاکستان کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے، ہماری عوام کے لیے وہ اس وقت جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ قید کاٹ رہے ہیں، وہ جیل کے اندر موجود ہیں، لیکن امید پھر بھی ہے، انہی عدالتوں سے امید ہے کہ ان کو انصاف ملے گا، انصاف ہوگا۔ صاف شفاف انتخابات کے لیے ہر صورت ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے، اور جتنے بھی امیدوار ہیں اب تک تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے، ان کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے، جن کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں وہ ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپیلوں کے اندر جائیں، بھرپور عدالتی قانونی جنگ جو ہے اس کو لڑا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے متبادل کے طور پر کون سے حلقے میں اب کون کون پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہو سکتا ہے، شارٹ لسٹ، ابتدائی لسٹ جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے، اور اس کے مطابق بھی پاکستان تحریک انصاف کو بہت حوصلہ ہے کہ انشاءاللہ ان کے مطابق، پاکستان تحریک انصاف کے مطابق، کہ وہ انتخابات کی جنگ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے صاف شفاف انتخابات کے لیے آخری دم تک بانی چیئرمین عمران خان کی ہدایت کے اوپر جو ہیں وہ لڑیں گے۔ کور کمیٹی کے اندر اور بھی بہت اہم بڑے فیصلے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، جو کہ آنے والے وقت کے ساتھ جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے حوالے سے بڑی خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہ وہ بہت پریشان ہیں۔ وہ اس ٹائم جو صورتحال گراؤنڈ پہ دکھائی دے رہی ہے، خاص کر کے پی کے اندر، اس حوالے سے انتخابات جیسے بھی ہو جائیں، ایک آزاد امیدوار بھی ہو جائے تو بہت مشکل ہو جائے گا مقابلہ کرنا، کیونکہ کپتان جس کے اوپر بھی ہاتھ رکھتے، اول تو اگر بلے کا نشان ہی ابھی تک ان کے پاس ہے، بلے کا نشان رہا تو پھر تو بہت ہی مشکل صورتحال ہو جائے گی۔ اگر بلے کا نشان نہیں بھی رہتا، پھر بھی اگر یہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ امیدوار جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، اس کو بانی پی ٹی آئی چیئرمین کی حمایت حاصل ہے، پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے، تو پھر بھی الیکشن لڑنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو بہت ٹف صورتحال ہے، کیونکہ اب چیف جسٹس صاحب نے خود کہہ دیا ہے کہ جناب کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں چلے گی، انتخابات کے اندر کسی قسم کا بھی جو ہے رکاوٹ وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ بہت اہم فیصلے آپ نے اس حوالے سے بھی دیکھا، جو پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے، آر او کے حوالے سے جو فیصلہ تھا وہ بھی اب آپ نے دیکھ لیا، چیف صاحب نے اس پہ بھی جو ہے وہ سخت نوٹس لیا۔ اندازہ یہی ہے کہ عام انتخابات ہوں گے، اور کیونکہ یقینی طور پر اب سپریم کورٹ کا حکم ہے، تو اب اس کے مطابق جو صورتحال نظر آ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کو گراؤنڈ ریالٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے مطابق وہ کوئی اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ ان کا اندازہ ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر صورتحال ہر طرف پی ٹی آئی جتنے سروے کر لیے گئے، اب تو سرووں کے اوپر بھی پابندی ہے، لیکن اب تک کی صورتحال کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اگر کہیں سب سے زیادہ نمبر 1 ہے تو وہ کے پی کے ہے۔ کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف بہت آگے ہے، پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں جو ہیں وہ صاف شفاف انتخابات سے بھاگ رہی ہیں، لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی آ رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ انتخابی میدان میں موجود ہیں، جلسے کر رہے ہیں، باقی تو کوئی جلسے بھی نہیں کر رہا، اور جو نون لیگ کے کنونشن اور جلسے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں، جتنی بڑی تعداد میں کہا گیا تھا اس بڑی تعداد میں ابھی نہیں ہو رہے۔ پی ٹی آئی کو ابھی تک کنونشن اور جلسے کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے، ان کی طرف سے اجازت لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ اب تو ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور ہو جائیں، ان کی اپیلیں سنی جائیں، یہی ان کے مطابق جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ان کو کوئی جلسوں کی کنونشن کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی جو کمپین ہے وہ ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کے مطابق۔ اب پی ٹی آئی نے بھی شارٹ لسٹیں کر لی ہیں، اور جناب نون لیگ نے بھی آج شارٹ لسٹیں کر لی ہیں، اور شارٹ لسٹیں بنا کر جو ہے میاں نواز شریف کے سامنے وہ پیش کر دی گئی ہیں۔ آئی پی پی کے ساتھ بہت اہم فیصلے آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ عبدالعلیم خان جو ہیں وہ بازید ہیں کہ این اے 119 سے ہی وہ انتخاب لڑنا چاہتے ہیں، جہاں سے مریم بی بی جو ہیں وہ بھی ہیں موجود ہیں، وہ بھی اسی انتخاب میں حصہ لینا چاہتی ہیں، اور اسی طرح این اے 121 کی بات کریں تو وہاں پہ بھی مقابلہ ہے، وہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رحیل اصغر صاحب جو ہیں وہ بھی لڑنا چاہتے ہیں، سردار ایاز صادق جو ہیں وہ بھی لڑنا چاہتے ہیں۔ تو بہت سی جگہ پہ مسلم لیگ نون کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، خاص کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں ان کو انتہائی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا ہے۔ میاں نواز شریف کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔